الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد وانتم عاکفون فی المساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران بھائی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے مفتی مسعود صاحب کی، کہتے ہیں کہ خواتین کا اعتکاف بیٹھنا مسجدوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل بہت سی خواتین کو بھی مسجدوں میں اعتکاف میں بٹھانے کا رواج ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں عورت کا مسجد میں آنا یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ جو اسے فتنہ کہتا ہے وہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور احادیث کی مخالفت کرنے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا خود جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ان فتنوں سے اللہ سبحانہ و تعالی امت کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو خواتین کا مسجد میں آنا یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ ہم جب شریعت کو اور اسلام کو دیکھیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات اچھی طرح تعلیم کی ہے۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کے اندر وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اگر وہ ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے وہ نہ نکلیں۔ اس لیے عورت جب مسجد آئے گی تو جو شریعت نے اسے چادر اور پردے کا حکم دیا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو وہ چادر اور پردے کے اندر گھر سے باہر نکلے گی، اور جب وہ مسجد آ رہی ہے تو بالاولیٰ اس بات کا اہتمام کرے گی، چادر اور پردہ، اور اس اہتمام کے ساتھ وہ عورت جو ہے وہ مسجد میں آ کر نماز کے لیے شامل ہوگی اور شریک ہوگی۔ اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہمارے سامنے بخاری مسلم میں، اور بخاری مسلم کے علاوہ 20 احادیث موجود ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی قرات کو مختصر فرما دیتے تھے کہ جب بچے رونا شروع کر دیتے، خواتین اسلام اور صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرم کے اندر جب نماز کے لیے آتی تو اپنے معصوم بچوں کو بھی لے کر آتی، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر نماز ادا فرمائی۔ تو خواتین کا مسجد میں آنا ہو یا چھوٹے بچوں اور بچیوں کا مسجد میں لے آنا ہو، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسے فتنہ کہنے والا پرلے درجے کا خود فتنہ ہے، اور اگر وہ اپنی اس فتنہ بازی پر توبہ طائب ہو کر نہیں مرا، اس کے سفید کپڑے، اس کی سفید پگڑی، اس کا عالم فاضل مفتی ہونا یہ اس کی مزید ہلاکت کا باعث ہوگا۔ پرلے درجے کا جاہل اگر یہ بات کرے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے، جس کے ساتھ مفتی اسلام کا لقب ہو اور وہ قرآن کی آیات سے ثابت شدہ مسئلے کو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ثابت شدہ متفقن علیہ روایات میں موجود مسائل اور احکام کو فتنہ کہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بذات خود بہت فتنہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا، یہ میرے سامنے سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چنانچہ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی۔ کس کا حکم؟
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اس بات سے کہ پہنچے انہیں فتنتن کوئی آزمائش، او یصیبہم یا پہنچے انہیں عذاب علیم نہایت دردناک۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث کہاں پر موجود ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر۔ اور لوگوں، عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ ہیں عمر کے بیٹے۔ اور عمر کون؟ وہ عمر جو خطاب کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ امام عمر، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ عمر جس راستے پر چلتا شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا، تو امام عمر جسے ہر مسلمان یہ جانتا اور مانتا ہے کہ عمر جو مسلمانوں کا دوسرا امام اور دوسرا خلیفہ تھا، تو امام عمر بن خطاب کے فرزند حضرت عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اماء اللہ، اللہ کی بندیاں، یعنی تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر تم سے کہیں کہ ہم نے جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہے تو اجازت دو۔ اگر تمہیں تمہاری ماں، بہن، بیٹی کہے کہ جناب ہم نے تراویح کی جماعت کے لیے مسجد جانا ہے تو اجازت دو۔ بلکہ عیدین، اب جب عید آنے والی ہے، عیدین میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح حکم موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین کے اندر لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں خواتین اسلام کو حکم جاری کیا کہ نکلو، اور فرمایا کہ اب جو حیض والی اور نفاس والی عورتیں ہوں گی وہ بھی نکلیں، نماز کی جگہ سے دور رہیں اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل اور شریک کے لیے جائیں، فتنہ کوئی نہیں ہے۔ جی شادی ہالز کے اندر بن سور کر پرفیوم اور خوشبوئیں اور جناب بھڑکیلے اور چمکیلے کپڑے پہن کر مرد و زن کے اختلاط والی شادی حال کے ولیموں کے اندر جائیں، وہ فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اور بعد کے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے زیادہ غیرت مند نہیں ہیں۔ خود حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گھر والی فجر اور عشاء کے لیے وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتی تھیں، اور حضرت عمر روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو۔ عورت اجازت لے کر مسجد جانا چاہتی ہے، نماز میں شامل ہونا چاہتی ہے، اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اور خواتین اسلام کے لیے مساجد کے اندر پوری طرح بندوبست موجود ہے، جیسا کہ اہل حدیث کی مساجد میں موجود ہے۔ تو ہر اللہ کے بندے کو چاہیے کہ خاتون جب اجازت مانگ رہی ہے تو اسے مسجد جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ فتنہ یہاں مسجد میں آنا کھڑا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو جو عورت کا مسجد میں آنا فتنہ بتا رہے ہیں، یا اعتکاف بیٹھنا فتنہ بتا رہے ہیں، کل جب اپنی بہن بیٹی کو عمرے پر ساتھ یا حج پر ساتھ لے کر جائیں تو بیت اللہ نہ جائیں، کیونکہ وہ بھی تو مسجد ہے نا۔ پھر ان کو چاہیے کہ کسی مندر کا، کسی گردوارے کا رخ کریں حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر یہ حج اور عمرے پر جائیں گے تو حج عمرہ، سبحان اللہ، طواف کہاں پر ہوگا؟ مسجد حرام میں ہوگا، تو عورت تو فتنہ ہے۔ تو طواف چلو کراچی کے غازی شاہ دربار پر طواف کر لیا کریں، کراچی میں ہے نا جہاں مفتی صاحب ہیں، مفتی مسعود صاحب، وہیں غازی شاہ کا دربار بھی ہے۔ عورت مسجد جائے تو فتنہ ہے، اعتکاف کرے مسجد میں تو فتنہ ہے۔ آپ حج پہ جاؤ یا عمرے پہ جاؤ، اعتکاف آپ کو طواف کہاں کرنا ہوگا؟ وہ تو مسجد حرام میں کرنا ہوگا نا۔ تو مسجد میں جانا تو عورت کا فتنہ ہے۔ تو چلو یہاں غازی شاہ کے دربار پر، یا سندھ کے اندر بابا ککڑ شاہ کا دربار موجود ہے،
سندھ کے اندر بابا مگر مچھوں والوں کا بہت کتے بلے چوہے آپ کو ہزاروں ان ناموں سے دربار مل جائیں گے، تو وہ یہاں سے طواف کر لیا کریں۔ اور پھر صفا مروہ، اس کے لیے بھی آپ کو مسجد حرام سے گزر کر سعی کے اندر جانا پڑے گا، تو وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جایا کریں۔ جیسے خان صاحب بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس اور بذریعہ ہیلی کاپٹر آتے نا، تو ان کو چاہیے صفا مروہ میں سعی کے لیے بھی اوپر سے یہ لینڈ کریں تاکہ مسجد میں نہ جائیں ان کی خاتون، کیونکہ عورت کا مسجد میں جانا فتنہ ہے۔ در حقیقت واللہ باللہ سمت اللہ، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اہل الحدیث کا وجود کرۂ ارض پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت اور فضل ہے۔ ہاں جی کہ جناب اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ اہل الحدیث ہی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سر کا تاج اور اپنے گلے کا ہار بنا کر کے رکھا ہے۔ اور اگر لوگوں اللہ کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہو اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بچانا چاہتے ہو تو لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث، فتنوں سے بچنے کا حال یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا خود کو اہل حدیث بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔